خالق کائنات اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم وجل شانہ نے متعدد مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ حساب تمہارا بہت جلد ہونے والا ہے اور حساب و کتاب ہر شخص کو دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہر شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر شخص کی باتیں جو ہیں جو زبان سے نکلتی ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اور ہر عمل انسان کا لکھا جا رہا ہے، اور میدان محشر میں ان تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، برائیوں کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا کہ کس کی برائی زیادہ ہے، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اللہ پاک اس کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے گا، اس کو اللہ پاک اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی کا جائزہ لیتے چلیں، یہ دور ابتلاء ہے، یہ دور فتنہ ہے، اس دور میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس برائیاں، خرابیاں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں۔ موت انسان کے ساتھ میں ہر وقت انتظار میں ہے، انسان کی موت ہر وقت تیار ہے، انسان بھولا پڑا ہے، لیکن موت کا کوئی ٹائم وقت ہمیں معلوم نہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو سونا ملا اور وہ سونا لے کر سونار کے پاس گیا اور کہا اس کی قیمت مجھے ادا کر دو۔ سونار نے کہا یہ سونا اتنی قیمت کا ہے کہ کسی سونار کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، لہٰذا تم اس سونے کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ شخص سونے کو بادشاہ کے پاس لے کر گیا، بادشاہ کے پاس جب وہ سونا لے کر گیا تو بادشاہ کو پسند آیا، بادشاہ نے اس کو پسند کیا اور بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ کل سورج نکلتے ہی تم میرے محل میں آ جانا، میرے محل میں داخل ہو جانا، اور سورج ڈوبنے تک جتنا چاہو جو چاہو یہاں سے لے جانا۔ صبح ہوا، سورج نکلا، وہ شخص بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا، تو بادشاہ کے محل میں سب سے پہلے اس نے ایک کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ بہت شاندار عالی شان لباس وہاں ٹنگے ہوئے ہیں۔ اس نے لباسوں کو دیکھا اور اسی میں اس کے کئی گھنٹے گزر گئے کہ یہ لباس لوں یا یہ لوں، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، اسی چکر میں اس نے گھنٹوں گزار دی، وقت لباس کے چکر میں گزر گیا۔ اب اس کے بعد میں جب وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں لذیذ ترین کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اسے بھوک لگی، اس نے کہا بڑے عزیز لذیذ ترین کھانے ہیں، تو اس نے ان کھانوں کو کھایا، خوب کھانے لگا، اچھی اچھی نعمتیں رکھی تھیں، تو خوب کھانے میں اس نے وقت ضائع کر دیا، کچھ وقت اس میں نکل گیا۔ اس کے بعد میں جب اس نے خوب کھا لیا تو پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوا، جب داخل ہوا تو وہاں پر بہت عالی شان بیڈ ہے، عالی شان کمرہ ہے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ اب تو کھانا بھی کھا لیا، لباس بھی لے لیا، اب تھوڑی دیر ابھی وقت بہت ہے، اب تھوڑا سا آرام کرنے میں وہ سو گیا۔
اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کے بعد کھلی، جب اس کا وقت ختم ہو گیا۔ بیدار کب ہوا؟ جب غروب اس کا ٹائم ختم ہو گیا، تب وہ بیدار ہوا، جب جاگا اور افسوس ہوا کہ ہائے میں نے سونے میں اور کھانے میں اور لباس پہننے میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ بادشاہ آیا اور اس نے اس کو اپنے محل سے باہر کر دیا اور کہا اب میں تجھے اس کی کوئی چیز بھی نہیں لینے دوں گا، اس لیے کہ تیرا وقت اب ختم ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ زندگی کھانے اور اچھی غذائیں کھانے اور اچھا لباس پہننے اور سونے کا نام نہیں، جب موت آئے گی تو تمہیں کوئی وقت یا مہلت دی نہیں جا سکتی۔ جب موت آئے گی تمہیں وقت میسر نہیں آئے گا، وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی کہ آیا اچھائی کروں، نیکیاں کروں۔ تو مرنے کے بعد تو سب کو بیدار ہونا ہے، مرنے کے بعد کافر بھی بیدار ہوگا، مشرک بھی بیدار ہوگا، اور گناہگار خطا کار سب بیدار ہوں گے۔ تو مرنے کے بعد بیدار نہیں ہونا ہے، بلکہ اسی زندگی میں بیدار رہنا ہے، اور اسی زندگی میں بیدار رہ کر اسلام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم یہ فرمائی ہے کہ تم قبر کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور استغفار کرتے رہو، اور لوگوں کے کام میں آؤ، لوگوں کے دردوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ان کے کام آؤ، ان کا سہارا بنو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لیکن آج ہم بیزار ہو گئے، موت بھولے پڑے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے کہ دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں اندر خیانت کر کے مال کماتا ہے، دنیا کے اندر خدا اور رسول کی نافرمانی کر کے مال کماتا ہے۔ جب سانس بند ہو جائے گی، جب موت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، خدا پاک فرماتا ہے بے شک محبوب تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت مانگیے، اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔